بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، الاملاء، املا کا یعنی ڈکٹیشن۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ مفردات ہوں گے، یعنی کوئی میں آپ کو بولوں گی کہ لکھیں، جیسے میں بولوں گی ذاکا تو آپ لکھیں گے، میں بولوں گی حاضی تو آپ لکھیں گے۔ تو یہ ڈکٹیشن تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب سامنے کوئی ہو تب ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ویڈیو پر۔ اور یہ جملے یہاں پہ کوئی آپ کو بولے گا اسمی حامدن تو آپ لکھیں گے، جاری یوسف تو آپ لکھیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم عربی سیکھ تو رہے ہیں، بولنا تو سیکھ رہے ہیں، تھوڑی بہت تو بولنا سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں لکھنا بھی تو اتنی آنی چاہیے کہ ہم اگر کچھ بول رہے ہیں تو اسے لکھ بھی سکیں، لکھا ہوا ہے تو اسے پڑھ بھی سکیں۔ تو یہ اسی وجہ سے اس کی میں پکچر دے دوں گی، آپ لوگ خود کوشش کیجیے گھر پہ اگر کوئی ہو آپ کے ساتھ تو ان کے ساتھ مل کر آپ لوگ پڑھیں، مطلب وہ آپ کو دیں اور آپ لوگ یہ کریں۔ تو ابھی ہم لوگ 7واں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، 7واں سبق، ہو، یہ ضمیر ہوتی ہے مذکر غائب کے لیے، یعنی جو یہاں پہ موجود نہ ہو اس کے لیے ضمیر ہوتی ہے مذکر غائب کے لیے، جو یہاں پہ موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی، یعنی اس کی، جیسے حاذا خالدن، یہ خالد ہے، حاذا کتابہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتاب تو ٹھیک تھا، حاذا کتابہ، تو اس سے یہ تھا کہ یہ کتاب ہے۔ ہاں ضمیر جب لگ گئی تو اس کا مطلب ہے اس کی، یہ اس کی کتاب ہے۔ عربی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں، عربی میں ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں۔ حاذا کتابہ، جب ہو ضمیر لگ گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی، یہ اس کی کتاب ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، تو حاذا قلمہ، اسی طریقے سے۔ اور یہ مذکر کے لیے جو غائب ہو، جو ہمارے پاس نہ ہو۔ اب جیسے ایک فاطمہ بیٹھی ہے سامنے زینب ہے، فاطمہ زینب سے کہہ رہی ہے کہ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، جو اس کی ہے وہ کوئی بھی غائب ہو سکتا ہے، یعنی وہ ادھر موجود نہیں ہوگا۔ حاذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ حاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی میں نے الفاظ بھائی کمیونٹی پوسٹ پہ ڈالے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو پڑھائیں گے تو وہ آپ لوگ خود سے یاد کر رہے ہیں، وہ یاد کریں گے تبھی آپ کو ترجمہ آئے گا، تبھی آپ عربی بول سکیں گے۔ حاذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ حاذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے۔ حاذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ حاذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ تو من کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کون، من حاذا، یہ کون ہے۔ عربی میں جو ہے کا ترجمہ ہوتا ہے وہ خود بخود آتا ہے، وہ عربی میں کہیں لکھا ہوتا ہے، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ خود ہی لگانا پڑتا ہے کا ترجمہ۔ حاذا خالدن، یہ خالد ہے۔ اینَ کتابہ، اینَ کا مطلب میں نے آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ کہاں، اور ہوں مطلب اس کی۔ اینَ کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ اینَ رأسہ، اس کا سر کہاں ہے۔ حاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ اینَ صدرہ، صدرہ مطلب سینہ، پچھلے الفاظ میں یہ تھا کہ صدرہ مطلب سینہ۔ اینَ کہاں، ہو ضمیر اس کے لیے۔ اینَ صدرہ، اس کا چہرہ، اس کا سینہ کہاں ہے۔ حاذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ ہو ضمیر جو ہے وہ مذکر کے لیے اور غائب کے لیے۔ اب جب ہمیں مؤنث کے لیے لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہا لگائیں گے۔ ہو مذکر کے لیے جو ہا ہے وہ مؤنث کے لیے، یہ آپ لوگوں کو خود یاد کرنا ہے۔ ضمیر مؤنث غائب۔ حاذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ حاذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ حاذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستہ، یہ اس کی کاپی ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات ہے کہ تلکا کیوں آ رہا ہے، اسی وجہ سے کہ جو کاپی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، اسی وجہ سے تلکا آ رہا ہے۔ تلک کراستہ، یہ اس کی کاپی ہے۔ حاذا اخوہ، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختہ، یہ اس کی بہن ہے۔ لمن بتا دیا تھا پچھلے سبق میں کس کے لیے، لمن حاذا، یہ کس کے لیے، یعنی یہ کس کا ہے۔ لمن حاذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ حاذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، یہ قلم کس کا ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، قلم کو خاص کر رہے ہیں کہ یہ قلم کس کا ہے۔
تو اسی وجہ سے الف لام لگائیں گے. ذاق قلمہ اور ہو ضمیر جو ہے اس کی، اس کے لیے، اس کی. ذاق قلمہ یہ اس کا قلم ہے. لمن ھذہ الکراسۃ یہ کس کی کاپی ہے؟ ھذہ کراسۃ زینب یہ زینب کی کاپی ہے. لمن تلک الساعۃ یہ کس کی گھڑی ہے؟ تلک ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے. تمرین مطلب مشق. تمرین نمبر 6. سوال نمبر 1. الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں. ھذہ عین، یہاں پہ جیسے مثال بھی ایک دی ہوئی ہے ھذہ عینہ، تو اسی طریقے سے ہو کو ہم نے جو حرف کے آخر میں ہم لوگ کو ملا کے پڑھنا ہے. ھذہ عین، ھذہ عینہ، ھذہ اذون، ھذہ اذونہ. الفاظ میں نے جو ہے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ساتھ ساتھ ترجمہ کروا دیتی ہوں. یہ اس کی آنکھ ہے. اگر ہم بولیں گے ھذہ عینہ تو یہ اس کی آنکھ ہے. اگر ہم بولیں گے ھذہ عین تو یہ آنکھ ہے بس. ھذہ اذون یہ اس کا کان ہے. اور اگر ہم بولیں گے ھذہ اذون تو یہ کان ہے بس. ھذہ یدن، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو. ھذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے. ھذہ اصبع یہ اس کی انگلی ہے. اب آپ لوگ بولیں گے یہاں پہ ہو ضمیر لگانے کا بول رہے ہیں کیونکہ وہ تو مذکر کے لیے آتی ہے، مذکر غائب، لیکن پھر یہاں پہ ھذہ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہی بات ہے کہ جو ہم لوگ کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں جیسے آنکھ، کان، ہاتھ اور انگلی وغیرہ، یہ سب جو ہوتی ہیں یہ مؤنث ہوتی ہیں. عربک جو ہوتے ہیں یعنی سعودیہ والے جو ہوتے ہیں، عربی جو ہوتے ہیں، وہ ان کو مؤنث کہتے ہیں. ھذہ کتف، ھذہ کتفہ یعنی یہ اس کا کندھا ہے، کندھا کہتے ہیں کتف ان کو. ھذہ رجلہ، ھذہ رجلن کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے رجلن جو ہم نے پہلے پڑھ لیا آدمی کو کہتے ہیں، لیکن جو رجلن ہوتا ہے جو را کے نیچے جو زیر ہوتا ہے اور جیم پر پیش ہوتا ہے رجلن، وہ آدمی ہوتا ہے. اور جو رجلن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیر. سوری ہم اس کو پیر نہیں بولیں گے، ہم اسے بولیں گے ٹانگ، ٹانگ بولیں گے. ھذہ فخذ، ھذہ فخذہ یہ اس کی ران ہے. ھذہ قدم، قدم اب جو ہے وہ ہم لوگ بولیں گے پیر کو، قدم کو. ہم جب قدم رکھتے ہیں تو پیر سے رکھتے ہیں نا. پیر ہوتا ہے ایک، اب میری ڈرائنگ اتنی اچھی ہے نہیں، یہ پیر ہو گیا اور یہ جو حصہ ہمارا ہو گیا یہ پیر ہے، اور جو یہ اوپر والی پوری ہے یہ ہماری ٹانگ ہے. تو جو رجلن ہوگا وہ ہم ٹانگ کو بولیں گے، اور جو ہمارا پیر ہوگا اس کو ہم بولیں گے قدم، قدم پیر، کیونکہ جو قدم ہوتا ہے ہم پیر سے ہی رکھتے ہیں. ھذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے یعنی یہ اس کا پیر ہے. ھذہ ساق، ھذہ ساقہ یہ اس کی پنڈلی ہے. ھذہ رکبۃ، ھذہ رکبتہ یہ اس کا گھٹنا ہے. جیسے ھذا عبد اللہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ ہے. اردو میں ترجمہ کریں. ھذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے. اسمھا سعیدۃ، اسمو کہتے ہیں نام کو. اسم کوئی بھی جگہ، نام، اسی کو ہم لوگ عربی میں اسمو ہی کہتے ہیں. اسمھا، ہاں جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتی ہے، ہمیں اوپر پڑھ لیا. اور جو ملانا ہو کہ یہ اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ہاں مؤنث میں یاد رکھیے گا. اسمھا سعیدۃ، اس کا نام سعیدہ ہے. ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے. اور یہاں دیکھیں سارے ہاں آ رہے ہیں تو مطلب مؤنث، یہ دیکھ لیں، یہ اچھے سے سمجھ لیں اس بات کو. ھذا قلمھا یہ اس کا قلم ہے. ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے. ھذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے. وتلک مدرستھا یہ اس کا مدرسہ ہے. ھذہ امھا یہ اس کی امی ہے. وذاک ابوھا یہ اس کا ابو ہے یعنی اس کا باپ ہے. ھذہ اختھا یہ اس کی بہن ہے. وھذا اخوھا یہ اس کا بھائی ہے. سوال نمبر 3. عربی میں ترجمہ کریں. یہ میرا بھائی ہے. ھذا اخی، ھذا اس لیے کیونکہ یہ مذکر ہے، اور اخی کے نیچے جو ہم ایک ہوتا ہے یہ ہو گیا اخ.
لیکن ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر ہمیں بتانا ہے کہ میرا، تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا دیں گے؟ چھوٹی یہ اخی. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. وہ طالب علم ہے. ذاکا طالبن، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہاں کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اینا. اینا اخوکا، یعنی تمہارا. اخو کا جو ہم کا لگا رہے ہیں وہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس کا کمرہ کہاں ہے؟ اینا. دیکھیں ہم لوگ اردو میں الٹا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم پہلے کہاں لگائیں گے، عربی میں الٹا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے کہاں لگائیں گے؟ اینا اینا غرفتہ. ہو ضمیر اس لیے کیونکہ اس کا. تمہارا اسکول کہاں ہے؟ اینا مدرستک، یہاں پہ اسکول کا ترجمہ جو ہے ہم مدرسے سے ہی کریں گے. تمہارے استاذ کون ہیں؟ من استاذک، ان کا گھر کہاں ہے؟ اینا بیتہ، یہ میرا ساتھی ہے. ھذا زمیلی، زمیلن تھا نا تو زمیلی، یہ اس کی کتاب ہے. ھذا کتابک، ھذا کتابہ، یہ اس کی کاپی ہے. ھذہ کراستہ، قاعدہ. کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے. یعنی یہ ہم نے پڑھ لیا نا، مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا یعنی اس کی طرف بتانا ہو کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کا گھر ہے، یعنی اس کا گھر ہے. اس کا گھر کہاں ہے؟ ان کا. تو ہم لوگ ہو ضمیر استعمال کریں گے اگر وہ مذکر ہوگا تو. اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا مذکر کی طرف. اب مؤنث کے بعد آئیں گے تو مؤنث کے لیے ہا الف زبر ہا ضمیر استعمال کریں گے. الفاظ کے معنی: اخن بھائی، اختن بہن، عین آنکھ، اذن کان، یدن ہاتھ، کتف کندھا، رجل ٹانگ، فخذ ران، قدم قدم پیر، ساق پنڈلی، رکبۃ گھٹنا، والدۃ ماں، قلمھا اس کا قلم، اصبع انگلی، کتابہ اس کی کتاب. الحمدللہ آج کا بھی ہمارا سبق مکمل ہوا.